روزانہ ایک کھیرا چھلکے سمیت کھا لیا کرو، آپ کی جلد ہمیشہ نرم و ملائم رہے گی۔ کھانے کے فوری بعد آپ کو نیند آنے لگے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں کو وہم کی بیماری ہو تو وہ 2 سبزیاں زیادہ کھایا کریں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن چباؤ، ہاضمہ بہتر رہتا ہے۔ قربانی کے گوشت کو کافی لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ کھا کر اپنا ہاضمہ خراب کر لیتے ہیں۔ ہاضمہ ٹھیک رکھنے کے لیے تیار شدہ سالن پر چند قطرے لیموں کا پانی ڈال کر کھائیں، انشاءاللہ معدہ بھی ٹھیک رہے گا اور کھایا پیا بھی ہضم ہو جائے گا۔ جڑوے بچہ پیدا کرنے چاہتے ہیں تو روزانہ کیلے کا ملک شیک بنا کر پیا کرو۔ جن لوگوں کو معدے میں گرمی ہو گئی ہو تو وہ سونف والا پانی پیا کریں۔ اس پانی کے روزانہ استعمال سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے لیموں کا عرق لگایا کرو۔ آلو بخارا شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین پھل ہے۔ آلو بخارا کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ آلو بخارا ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو وہ مرچیں بالکل کم استعمال کریں۔ ناظرین، 2 گلاس پانی پینے کے بعد 10 منٹ تک پیشاب نہ آئے تو جان لو کہ مثانے میں گرمی ہے۔ خون کی کمی ہونے لگے تو روزانہ کشمش کے اوپر سے دودھ پی لیا کریں۔ شرمگاہ کے بال ہفتے میں 1 بار ضرور صاف کریں۔ بال جلدی صاف کرنے سے انسان ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ اروی بھوک کو بڑھاتی ہے۔ خشک کھانسی میں استعمال کرنے سے بلغم پتلا ہو کر باہر نکلنے لگتا ہے۔ ناظرین، ڈکاریں زیادہ آتی ہوں تو خشک دھنیا چبانے سے یہ شکایت دور ہو جاتی ہے۔ جو شخص پورے مہینے میں صرف 3 دفعہ صبح کے وقت شہد چاٹ لے وہ کئی بڑی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتا۔ روزمرہ اور اکثر رات کو پاؤں کے تلوے جلتے محسوس ہوتے ہیں۔ اس کے لیے تخم ملنگا، گوند کتیرا اور اسب گول تینوں ملا کر پاؤڈر بنا کے دودھ میں 1 چمچ شامل کر کے پی جائیں۔ کچھ دن میں یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو کچی لسی میں نمک ڈال کر پی جاؤ۔ کالی کھانسی کے لیے کیلے کے پتے خشک کر کے انہیں جلا لیں۔ اس راکھ کو اصلی شہد میں ملا کر کالی کھانسی کے مریض کو دن میں 2 بار چٹائیں۔ جاپانی پھل کھایا کرو، آپ کا وزن کم ہوگا۔ ناشتہ چھوڑنے سے بدن پھول جاتا ہے اور منہ اور معدہ آپ کا سست ہو جاتا ہے۔ مہینے میں 3 مرتبہ بکرے کے پائے کھاؤ، پٹھے زندگی بھر مضبوط رہیں گے۔ جوانی کے اندر زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے بڑھاپے میں بہرے پن کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ دوا کھانے کے تھوڑی دیر بعد تک پیدل چلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ پانی پینے کے دوران لیموں کو چاٹ لینے سے موٹاپا جلدی کم ہو جاتا ہے۔ ہاتھوں پر تیل لگا کر سونے سے پرسکون نیند آتی ہے۔ ناظرین، بیٹھے بیٹھے کام کرنے سے کمر اکڑ جاتی ہے تو روزانہ 1 مٹھی کالی کشمش کھاؤ۔ اگر معدے میں گرمی کا مسئلہ ہو تو خالی پیٹ تربوز کھاؤ، گرمی دور ہو جائے گی۔ جو عورت اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگاتی ہے ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ بری آنکھوں والے لوگ زیادہ تر ایماندار اور دوسروں کو جج نہ کرنے والے بھروسے کے لائق ہوتے ہیں۔ رات کو سونے سے قبل 1 گلاس فالسے کا شربت پینے سے معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ جن لوگوں کو معدے میں درد رہتا ہو تو وہ ٹینڈے کا سالن بنا کر کھا لیں، اس سے معدے کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے کھانسی سے نجات مل جاتی ہے۔ جسم کو خوبصورت بنانا ہے تو صبح کو 10 منٹ تک پیدل گھر کے صحن میں چہل قدمی کریں اور لمبے لمبے سانس لیا کریں۔ جو شخص سونے سے قبل دھوپ سیکتا ہے اس کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر موٹاپا آ جائے یا پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے چند قطرے ڈالا کریں۔ جو لوگ تیز بولتے ہیں
ایسے لوگ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ جو لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں ایسے لوگ چالاک ہوتے ہیں۔ کچھوا اور مکھی بہرے ہوتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب مت کیا کرو، اس سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ ناظرین، صبح خالی پیٹ ٹماٹر کا چھلکا کھانے سے بدن میں سستی نہیں آتی۔ شلجم کے پتوں کا پانی پیا کریں، اس سے کبھی بھی بلڈ پریشر غیر متوازن نہیں ہوتا۔ محبت کرنے والے کا رنگ زیادہ تر سانولا ہوتا ہے۔ ناظرین، ہاضمے کو ٹھیک رکھنے کے لیے کچے امرود کا استعمال کیا کرو۔ کچا امرود کھانے سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ عورتیں ہمیشہ جوانی چاہتی ہیں، تو ان عورتوں کو چاہیے کہ اپنا غصہ دبا کر رکھیں۔ زیادہ فرائی چیزوں کا استعمال کرنے سے موٹاپا بڑھتا ہے اور شوگر لیول بڑھتا ہے۔ صبح کا ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ پیٹ میں درد ہونے لگے اور کھانا ہضم نہ ہو تو کھانے کے بعد سونف کھاؤ۔ اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگاؤ، آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ کیلا، بادام اور کشمش دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور پھر ہر روز پیا کریں۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ بے پناہ طاقت پائیں گے۔ ناظرین، جس گھر میں بطخ بچے پیدا کر دے وہاں سے چوہے بھاگ جاتے ہیں۔ پانی کے ساتھ یہ دو چیزیں کھانا، پیٹ ایسے اندر جائے گا جیسے جادو ہو گیا۔ لہسن اور چقندر پانی کے ساتھ کھا لیا کریں۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلدی اعتبار کر لیتی ہے۔ سانس کا مسئلہ، شدید نزلہ اور سینے کا جکڑنا، اس میں ادرک کی چائے انتہائی مفید ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں: اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر جاننا، اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا۔ آہستہ آہستہ کھانا آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے اور وزن کم کرتا ہے۔ سبز چائے میں لہسن شامل کر کے پی لو، جسم کے ہر حصے میں طاقت ابھر آئے گی۔ ہلدی بوڑھے چہرے کو جوان کر دیتی ہے۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے اجوائن کا سفوف 1 چمچ پانی کے ساتھ دن میں 1 مرتبہ استعمال کرنے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ جو عورت اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگائے گی اس کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ مہینے میں 3 بار بکرے کے پائے کھانے سے پٹھے زندگی بھر مضبوط رہتے ہیں۔ رات کو سونے سے قبل سرما سنت کی نیت سے لگا کر سوئیں، آنکھیں روشن رہیں گی۔ الٹی یا قے کو روکنے کے لیے لونگ یا سونف کے پانی کی کلیاں کریں۔ ناظرین، آلو کی چپس فرائی کرتے وقت اگر کڑھائی میں تھوڑی سی پیسی ہوئی پھٹکڑی ڈال دی جائے تو چپس بہت خستہ اور سفید ہو جائیں گی۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے کلونجی کا تیل لگانا چاہیے۔ موٹاپے سے جان چھڑانی ہے تو سرخ شلجم کھائیے۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو گڑ والے چاول کھائیں۔ مچھلی زیادہ کھانے سے بینائی پر برا اثر ہوتا ہے۔ ناظرین، نیند نہ آنے میں مسئلہ ہو تو روزانہ شام کے وقت فروٹ چاٹ کھائیں۔ بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو عرق گلاب کا استعمال کریں۔ مردانہ کمزوری پیدا ہو گئی ہو تو انجیر اور کیلا رات کو دودھ کے ساتھ کھا لیا کرو۔ دہی کے ساتھ بادام کھاؤ، طاقت آئے گی۔ اگر آپ کو ٹی بی کا مسئلہ ہو تو جتنا ہو سکے انگور کھاؤ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کا اصل رنگ سفید ہے؟ بالوں پر انڈے کی زردی لگاؤ، بال چمکدار اور سلکی ہو جائیں گے۔ نہار منہ لہسن کا پیسٹ لگانے سے زبان پر چھالے نہیں پڑتے۔ اگر آپ سفید بالوں سے پریشان ہیں تو روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر کسی بھی ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے کچھ ہی دنوں میں بال کالے نظر آئیں گے۔ چنے کی دال کھانے سے آپ کے خون کی روانی ہمیشہ درست رہتی ہے۔ اگر مسوڑے پھولے ہوں تو نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوڑوں پر لگائیں۔
مسوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ عقل بڑھانے کے لیے ہریڑ کا مربع کھائیں۔ صبح کے وقت کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بیماریاں گھیر لیں گی۔ ناظرین، کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے آپ کا زخم بھر جائے گا۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کی بجائے لان میں پودوں میں ڈال دیں، یہ بہت اچھی کھاد کا کام کرتی ہے۔ ناظرین، کھانے سے قبل ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھ لینے سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ لہسن کا رس نمک کے ساتھ پلانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے یا پیشاب کے قطرے آئیں تو نہار منہ دہی کے اندر اسبگول کا چھلکا شامل کر کے استعمال کریں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم پانی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھا لینے سے کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ لیمن حافظہ اور جگر کی کمزوری دور کرتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نلکے کے پانی سے برف بنائیں گے تو وہ سفید ہوگی، اور اگر آپ ابلے ہوئے پانی سے بنائیں گے تو یہ شفاف ہوگی۔ خواب میں بیمار انسان کو دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ دکھ دور ہوں گے، پریشانی سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ زیادہ چائے اور کافی کا استعمال کرنے سے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں۔ نہانے سے قبل نہانے والے پانی میں نمک ڈالنے سے خارش نہیں ہوتی۔ زیادہ مرچ مسالے کھانے والے افراد جلد الرجی کا شکار ہوتے ہیں۔ 20 سال تک کی عمر میں شادی کرنے سے بچے ذہین پیدا ہوں گے۔ ناظرین، اگر چشمہ پہننے سے چہرے پر نشان پڑ جائیں تو روزانہ رات کو سوتے وقت آنکھوں کے گرد ٹوتھ پیسٹ اور لوشن ملا کر استعمال کریں، اس سے آپ کی آنکھوں کے گرد نشان نہیں پڑیں گے۔ روزانہ صبح کے وقت ایک سیب کھانے سے فالج سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، انجیر پر شہد لگا کر کھاؤ، آپ کا دبلا پن دور ہو جائے گا۔ ماہواری میں زیادہ درد ہوتا ہو تو پہلے ہی دن 1 چمچ شہد گرم پانی میں ڈال کر پی لیں۔ کالا نمک چاٹو، 70 سال تک گلا نہیں بیٹھتا۔ ماہر نفسیات کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص اینک پہنتا ہے تو وہ ذہین ہوتا ہے۔ پانی کم پینے والے آدمی کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت بھگوئی ہوئی کشمش کھانے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ پیشاب کا پیلا پن نہ جاتا ہو تو روزانہ لیمو پانی پینا شروع کر دیں۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا شدید خدشہ ہوتا ہے۔ 25 گرام پیاز کا رس صبح نہار منہ پیتے رہنے سے گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جو لوگ اکثر خود ہی سے باتیں کرتے ہیں ان کا IQ لیول دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ 30 سال کے بعد شادی کرنے والوں کا بچہ دیر سے پیدا ہوتا ہے۔ گڑ کا شربت پینے سے موٹاپا نہیں آئے گا۔ بارش میں گنگنانے سے گلا صاف ہوتا ہے۔ جب کوئی آپ کو یاد کرتا ہے تو اس کے 80% امکانات ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے خوابوں میں نظر آئے گا۔ بال سفید ہونے یا گرنے لگیں تو ادرک کے پانی میں لیمو اور بادام کا رس ملا کر لگا لینے سے بال 2 ہفتوں میں کالے اور گھنے ہو جائیں گے۔ انڈے کا ابلا ہوا پانی بچوں کو پلا دینے سے بچہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمیشہ 18 سال جیسے جوان نظر آنا ہے تو گائے کے دودھ میں اسبگول کا چھلکا ڈال کر پی لیا کرو۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ سیب کھا لینے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ خواب میں دودھ نظر آنے لگے تو جس مقدار میں دودھ دیکھو اسی مقدار میں دولت آئے گی۔ ناظرین، ہلدی کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جس دن آپ اپنے بال شیمپو کر لیتے ہیں اس دن آپ زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں۔ 1 گلاس دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں۔ 2 گلاس دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں۔ 3 گلاس دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں۔ 4 گلاس دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں۔ 5 گلاس دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں۔ 6 گلاس دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں۔ 7 گلاس دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں۔ 8 گلاس دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں۔ 9 گلاس دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں۔ 10 گلاس دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں۔ 11 گلاس دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں۔ 12 گلاس دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں۔ 13 گلاس دودھ میں
کھانسی کا مقابلہ کرنے کے لیے دودھ میں چٹکی بھر ہلدی شامل کر کے پی لیں۔ کھانے کے بعد ہمارے جسم میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کو نیند آنے لگتی ہے۔ ناظرین، بالوں کی اکڑن سے نجات چاہتے ہو تو دودھ میں ہلدی ڈال کر پی جائیں۔ اگر اچانک زیادہ کھانسی آنے لگے تو چھوٹی سی مصری پیس منہ میں رکھ لینے سے کیسی بھی کھانسی ہو بند ہو جائے گی۔ پیٹ کی چربی کو دور بھگانا ہے تو کدو کے تیل کی مالش کر لیا کرو۔ میتھی کھاؤ، مثانے کو طاقت دینے میں مفید ہے۔ خشک میوہ جات بانجھ پن کو ختم کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو قوت با کی کمی ہو وہ لوگ ہرگز دھنیے کا استعمال مت کریں۔ دھنیے کے 3-4 دنے چبانے سے الٹی رک جاتی ہے۔ جو کھیرے میں لیموں کا رس ملا کر پی جائیں ان کی جلد صاف ہو جاتی ہے، ہاضمہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اور جو لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پی جاتے ہیں ان کے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ اگر ہاتھ یا پاؤں جل جائیں تو فوری پانی میں نمک گھول کر لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ گھر میں کبوتر اڑتا ہوا آ جائے تو مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ 1 منٹ کا غصہ مدافعتی نظام کو 4 سے 5 گھنٹے تک کمزور کر سکتا ہے۔ پیاز کے استعمال سے خون پتلا رہتا ہے۔ ہمیشہ دل کی بیماری سے بچنا ہے تو روزانہ کھانا کھاتے وقت 1 پیاز کاٹ کر کھا لیں، اس سے دل کی دھڑکن نارمل ہو جائے گی۔ گندے بالوں کے اندر تیل مت لگایا کریں، اس سے بال گرنے لگیں گے، اور بالوں کو تیل لگانے سے قبل کنگھی کر لیا کریں، بعد میں نہیں۔ آٹا زیادہ باریک پیسنے سے اس کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد خشخاش پھانک لینے سے خشکی، قبض اور معدہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زیادہ دیر پیشاب روکنے سے مثانے کی سوجن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سیب کے اندر 50% ہوا موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پانی پر تیرتا ہے۔ اگر چیونٹیوں سے نجات حاصل کرنی ہے تو جس جگہ پر چیونٹیاں نظر آئیں وہاں پر ہلدی ڈال دیں۔ روزانہ کچا دودھ چہرے پر لگانے سے چہرے کی میل صاف ہوتی ہے اور رنگ نکھر کر چہرے پر چمک آ جاتی ہے۔ ناظرین، پودینہ کا رس ہیضہ کو ختم کرنے میں بے حد مفید ہے۔ چاولوں کا پانی ابال کر پیو، قبض دور ہوگی۔ اس کو پینے سے بد ہضمی کا مسئلہ دور ہوتا ہے اور لو بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی دور ہوتا ہے۔ دہی کے ساتھ شہد کھانا نہایت مفید ہے۔ رات کو سونے سے قبل اخروٹ کھا لینے سے طاقت ملتی ہے۔ اگر آپ کسی سے پہلی بار مل رہے ہیں تو آپ کے پاس صرف 7 سیکنڈ ہوتے ہیں دوسرے انسان کو متاثر کرنے کے لیے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ منہ کی بدبو کی بڑی وجہ قبض ہوتی ہے۔ سوکھی کھجور کو کھا لینے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے۔ چاکلیٹ گلے کی خراش ختم کرتی ہے۔ خربوزے کے بعد دودھ یا پانی پینے سے ہیضہ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ انگور نمک لگا کر کھا لینے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ ناظرین، نہانے سے پہلے نمک چکھ لینے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ چھوٹا پیشاب زیادہ دیر روکنے سے پیشاب کی تھیلی پھٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ تھیلی پھٹنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یرقان کے اثرات آ جائیں، گردوں میں پتھری بننے کا خدشہ۔ حمل کے دوران گرم چیزیں کھانے سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ شام کو گوشت مت کھاؤ، کینسر سے بچے رہو گے۔ کھانے کے آخر میں برتن بالکل صاف کریں۔ آخری نوالے میں صحت چھپی ہوتی ہے۔ نمک کے مساج سے سکن اندر تک صاف ہو جاتی ہے، جلد کی بے رونقی ختم ہو جاتی ہے اور جلد نرم و ملائم حسین ہو جاتی ہے۔ جس بندے کا سانس پھول جاتا ہو وہ آڑو کھاؤ، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔
زیرے کو بھون کر کھانے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جو پھولوں کو سونگھنا پسند کرتا ہے اور جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے، اس انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ سانس کے مرض میں مبتلا یا دمے کے مریضوں کے لیے مونگ پھلی نہایت نقصان دہ ہے۔ نہارمو پانی پینا چربی بڑھاتا ہے اور نہارمو زیادہ پانی پینے والے بندے کی قوت میں کمی آتی ہے۔ جس گھر میں بطخ موجود ہوتی ہے وہاں پر رینگنے والے زہریلے کیڑے نہیں ہوتے۔ ٹماٹروں کے استعمال سے آپ کے دانت مضبوط ہوں گے۔ ناظرین، اگر ماہواری کے دنوں میں پیٹ اور ٹانگوں میں درد ہے تو نیم کے پتے اور ادرک ملا کر پینے سے درد فوری ختم ہوتا ہے اور آپ کو آرام آ جاتا ہے۔ نمک زیادہ کھاؤ گے تو آپ کا دل کمزور ہو جائے گا۔ ایلو ویرا کاٹ کر کچا کھا لینے سے 100 سال تک کبھی آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ سیدھا لیٹنے سے تیزابیت نہیں ہوگی۔ جو عورت کھڑے ہو کر کنگھا کرتی ہے وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے سے سیدھا دماغ پر اثر پڑتا ہے۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ عورت چہرے پر شہد عرق گلاب میں ملا کر چہرے پر لگا لے، چہرے کا رنگ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا اور چہرہ جوان نظر آئے گا۔ منہ سے کھانا نکال کر کھانا دماغ کو کمزور کرتا ہے۔ ہاتھوں کے کڑاکے نکالنے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہوتا ہے۔ حمل والی عورتیں کھانے میں زیادہ کدو کا استعمال کریں، اس سے پیدا ہونے والا بچہ ذہین ہوگا۔ معدے کی تیزابیت کے مریض کے لیے گنے کا رس نہایت مفید چیز ہے۔ گڑ والی چائے پینے سے لوگوں کو کبھی شوگر نہیں ہوتی۔